السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، مزے میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے۔ تو ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 42 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم اسٹارٹ کریں اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو ہیں چینل پر اور اسٹل وہ نہ لائک کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ سبسکرائب، نہ ہی کامنٹ، پلیز کر دیا کریں، کیونکہ یوٹیوب آپ کے دیکھنے، آپ کے رسپانس پر ریکمنڈیشن میں بھیجتا ہے۔ اچھا رسپانس دیں گے تو یوٹیوب اچھا زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا۔ تو پلیز محنت تو دیکھیے، میں پھر وہی کہوں گی، چلیے سبھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی میں کر رہی ہوں، ڈیفینیٹلی، بٹ ماشاءاللہ سب کو پے آف مل رہا ہے، لیکن شاید مجھے نہیں مل رہا، وہ چیز مجھے فیل ہو رہی ہے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، سب اپنا اچھا رسپانس دیں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ سلطان اور شہریار قریب 2 گھنٹے ایکسرسائز کر کے جم سے نکل رہے تھے جب ان کی نظر بیرونی دروازے سے داخل ہوتی جینیفر اور اس کے پیچھے آتے رپال پر پڑی۔ ہائے سلطان، ہائے شہری، جینیفر نے دونوں کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ ہیلو جینیفر، کیسی ہو؟ شہریار نے بھی خوش دلی سے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، آپ دونوں بتاؤ؟ وہ چہکتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے کھڑا رپال اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے شاپر اور اس کے ہینڈ بیگ کو آگے بڑھ کر پھینکنے کے انداز میں صوفے پر رکھنے لگا۔ سلطان نے اسے دیکھا، وہ بے حد غصے میں تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سلطان کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ ابھری۔ تبھی رپال نے سلطان کو دیکھا اور اسے دیکھ کر نظروں میں ایک دم ناراضگی اتری۔ سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بیچارہ صرف اس کی خاطر 3-4 دن اور گزار آیا۔ کیسے ہو؟ اس کے پاس آ کر سلطان نے پوچھا۔ آپ کو پوچھنا تو نہیں چاہیے میں کیسا ہوں، رپال نے ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یار اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں جتنا آپ نے منہ سڑا رکھا ہے، سلطان نے ہنس کر کہا۔ جب آپ اپنا ناپسندیدہ کام کریں گے نا، تب پوچھوں گا میں آپ سے، صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ جینیفر کو رامپور گھومنا تھا، پھر وہاں سے کپڑے بھی بنوانے تھے، اب اس میں 2-4 دن تو لگ ہی جانے تھے۔ ہمارا آنا ضروری تھا، اس لیے تمہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ سلطان نے اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر کہا۔ یہ جا کب رہی ہیں؟ اس نے سلطان کو دیکھ کر پوچھا۔ لہجے میں عاجزی تھی، جیسے وہ اس سے عاجز آ گیا ہو۔ سلطان ہنس پڑا۔ یہ ہماری کزن ہے، ہمارے گھر رہیں گی، تمہیں کیا پرابلم؟ سلطان نے کہا۔ آپ کی کزن ہے، آپ کے گھر رہیں گی، لیکن اس کے باوجود ساری پرابلم مجھے ہے، کیونکہ آپ نے اپنی یہ کزن مجھ پر مسلط کر دی ہے۔ مجھے چڑ ہے لڑکیوں سے، یہ جاننے کے باوجود آپ نے مجھے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میری زندگی کے پورے 25 سال ملا کر میں نے اتنا کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوگا جتنا اس ایک ہفتے میں آپ کے کزن کے ساتھ گزار لیا۔ تھک گیا ہوں میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کی کزن کا نہیں، اس نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ سلطان کو پتا تھا اسے لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے، لیکن صرف اس کی وجہ سے اس کے کہنے پر وہ جینیفر کے ساتھ ہے۔ اس کی یہ بات تو سلطان کو سب سے پسند تھی کہ وہ کبھی اس سے کسی بھی کام کے لیے نہ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا چلو خیر اب ناراض مت ہو، زیادہ دن نہیں رہیں گی، 3-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد لندن واپس چلی جائیں گی، بس 3-4 دن اور برداشت کر لو۔
کیا؟ اسے برداشت کے نام پر شوق لگا۔ کیسے برداشت کر لوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جینیفر کو یار ابھی تو تم اسے دلی گھماؤ گے، سلطان نے کہا تو اس کے چہرے کے زاویے بدلے۔ اسے دیکھ کر سلطان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ یار یاد رکھوں گا میں کہ آپ نے میری اچھائی سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس سے کہتا ریبال اس کمرے میں چلا گیا جو اس کے لیے یہاں سیٹ کیا گیا تھا۔ جینیفر دوسری طرف بیٹھی شہریار سے بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی تھی جو دونوں بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ زیادہ ہی خوشی مل گئی ہے، ہنسی ہی قابو میں نہیں ہے۔ شہریار کو دیکھ کر اس نے دل میں سوچا، اور پھر اس کی ہنسی کو ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ چلو جینیفر، تم فریش ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ میں بھی جا کر فریش ہو جاتا ہوں، مجھے بھی یونیورسٹی جانا ہے۔ یونیورسٹی کے نام پر اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس کے لیے اس کی باچھیں بھی کم پڑ رہی تھی۔ اوکے کہتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ریبال کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے شہریار سے پوچھا۔ شاید اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا، اس نے کہا۔ اچھا، میرا سامان؟ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ اس کے شاپر اور اس کا ہینڈ بیگ 3 سیٹر صوفے پر موجود تھا، اور جس طرح سے وہ تھا اس کو دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ اسے رکھا نہیں باقاعدہ پھینکا گیا ہے۔ اپنے سامان کی ایسی بے قدری جینیفر کو غصہ دلا گئی۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ لارڈ گورنر ہے، مزاج 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔ بات کرو تو اس کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے لٹ مار رہے ہوں۔ دیکھو تو خوخار نظروں سے دیکھتے ہیں، خود کو دیکھنے پر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں سلطان نے کیا سوچ کر اسے اپنے باڈی گارڈ رکھا ہے۔ وہ اپنے سارے شاپرز کو ہاتھ میں لیتی، ساتھ ہی ساتھ برٹش ایکسنٹ میں فل اسپیڈ میں بولتی جا رہی تھی، اور اس کے پیچھے کھڑی نورے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ اپنے پیچھے نورے کی آواز سن کر اس نے شاپر وہیں چھوڑے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو؟ مسکرا کر پوچھتی اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ نورے نے بھی اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کب آئی ہو؟ نورے نے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے، جینیفر نے کہا۔ واو، اتنی ساری شاپنگ؟ نورے نے صوفے پر رکھی شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بہت سارے ڈریسز بنوائے ہیں، وہاں کچھ اپنے فرینڈز کو بھی گفٹ کروں گی، جینیفر نے کہا۔ دیٹس گڈ، نورے نے کہا۔ اچھا، تم میرے ساتھ شاپنگ پر کب چلو گی؟ میں نے سلطان سے کہا تھا تم سے بات کرنے کے لیے، اس نے تم سے بات کی؟ اس نے پوچھا تو نورے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، ہم کل صبح شاپنگ پر چلیں گے۔ دراصل آج مجھے ضروری کام ہے، نورے نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، پھر بریک فاسٹ پر ملتے ہیں، کہتے ہوئے وہ اپنے شاپر اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ نورے اپنے کمرے میں آ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب سلطان شاور لے رہا تھا۔ وہ شاور لے چکی تھی۔ شاور لینے کے بعد گارڈن میں واک کرنے کے بعد وہ مینشن کے پیچھے بنے شوٹنگ رینج میں چلی گئی تھی۔ اب وہ تیار ہونے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سلطان بھی شاور لے کر آ چکا تھا۔ اپنے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے سکھا کر وہ بھی دوسرے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے صبح میں پہننے والے کپڑے رات کو ہی اس کا خاص ملازم تیار کر کے اس کے ڈریسنگ روم میں رکھ جاتا تھا۔
نورے اس کے ڈریسنگ روم میں تیار نہیں ہوتی تھی، بلکہ ڈریسنگ روم کے برابر میں بنے کمرے جس میں ان دونوں کے کبرز تھے، اس میں تیار ہوتی تھی۔ نورے نے پاور ڈریسنگ کی تھی، وائٹ شرٹ پر بلیک پاور ڈریسنگ کر کے وہ اپنے ہاتھ میں ہیلز لیے ڈریسنگ روم سے نکلی اور صوفے کے پاس ہیلز رکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بالوں کو بلو ڈرائی کیا اور اسپرے کر کے انہیں سیٹ کیا، پھر میک اپ کے نام پر سنسکرین، مسکارا اور لپ گلاس لگا کر وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن شادی کے بعد سلطان کی بے پناہ محبت نے، اس کی قربت نے اسے اور حسین بنا دیا تھا۔ خود کو نظر بھر کے دیکھتی اس نے سلطان کے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور ہونٹوں پر آپ ہی آپ شرمیلی مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ پلٹی اور صوفے پر بیٹھ کر ہیلز پہننے لگی کہ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر سلطان کمرے میں آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نورے نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر وہ دوبارہ ہیلز پہننے لگی۔ سلطان اس کے چہرے کو نظر کے حصار میں لیے چلتا اس کے قریب آیا اور آ کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ نورے نے چونک کر اسے دیکھا۔ بنا کچھ کہے اس نے نورے کے پیر کو پنڈلی سے تھاما اور دبیز قالین پر رکھ کر خود اسے ہیلز پہنانے لگا۔ میں پہن لوں گی، اس نے بڑی آہستہ سے کہا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مبہم سا مسکرا دیا۔ ایک پیر میں ہیلز پہنا کر اس نے اس کا دوسرا پیر تھاما اور آہستہ سے اس کے پیر کو چھوتے اس میں بھی ہیلز پہنا دی۔ نورے خاموشی سے اس کی محبت کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے روپ تھے اس کی محبت کے، اور ہر روپ میں وہ بے مثال تھا۔ اس کے پیروں کو دیکھتے سلطان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہاتھوں کی پشت کو آہستہ سے سہلاتے ان پر اپنے لب رکھے۔ مہندی چھٹ رہی ہے، پھر آہستہ سے بولا۔ نورے مسکرا دی۔ جی پتہ ہے، اس نے کہا۔ تو پھر کب لگوائیں گی؟ سلطان نے اب اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بتائیں، جواب دے، پھر کب لگوائیں گی؟ اب وہ اس کی ہتھیلی آگے کر کے اس کی ہتھیلی پر لکھے اپنے نام پر شہادت کی انگلی پھیرتے پوچھ رہا تھا۔ سلطان، مجھے مہندی نہیں پسند، مجھے پسند نہیں، نورے نے منمناتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں تو پسند ہے، سلطان نے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بتائیں، پھر کب لگوائیں گی دوبارہ مہندی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ کوئی اوکیزن ہوگا، کوئی فنکشن ہوگا تب۔ اب کہ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ مطلب فنکشنز کے لیے، اوکیزن کے لیے، ہمارے لیے نہیں؟ سلطان نے جھکا چہرہ اٹھا کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ آپ کے لیے ہی لگاؤں گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر اس کے چھٹتے ہی لگا لیجیے گا۔ کسی فنکشن یا اوکیزن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ ہر وقت مہندی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے گال اور پھر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ نواب صاحب، کیسے کیسے شوق ہیں آپ کے؟ وہ ہنس کر بولی۔ کیا ہوا ہماری شوق کو؟ اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ بھلا کوئی مرد اتنا غور کرتا ہے کہ اس کی عورت کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے یا چھٹ گئی ہے؟ وہ اس کے کھینچنے سے لگ بھگ اس پر جھکی کہہ رہی تھی۔ ہمیں اور مردوں سے کیا لینا کہ کون کتنا غور کرتا ہے؟ ہم تو خود کو جانتے ہیں، ہم تو آپ کی ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ ذومعنی ہوا تھا۔ نورے اس کے ذومعنی لہجے پر سرخ ہوئی۔ بلیک کلر میں اس کا سفید رنگ اور چمک رہا تھا۔ چہرے پر سلطان کے قرب کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔
گالوں پر حیا کی لالی نے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ سلطان بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی کلائیوں کو ایک اور جھٹکا دیتے خود سے اور قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے لیا۔ وہ اچانک آفتاب پر جھٹ پٹائی تھی۔ سلطان نے اس کی کلائیاں چھوڑی اور اب اس کا چہرہ کن پٹیوں سے تھام کر پوری شدت سے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ اس کے لبوں کو رہائی اس نے تب بخشی جب نورے کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس سے الگ ہو کر سلطان نے اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کی میٹھی چائے پینے کا کچھ تو فائدہ ہوا، قسم سے آپ کے لبوں کا لمس چاشنی جتنا میٹھا ہے۔ اس نے اپنے لمس سے سرخ ہوتے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے سلطان نے دلکشی سے کہا اور دوبارہ آگے بڑھ کر اس کے نیواں ہونٹوں پر آہستہ سے ہونٹ رکھ کر انہیں بند کر دیا۔ چلیں اٹھیں، بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص اور اس کی محبت میں کتنا جنون تھا۔ اسے اپنے ہونٹوں پر جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جھنجھناہٹ ختم ہوئی تو ہلکی سی جلن کو برداشت کرتے اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھنے لگی جو اس کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنی واچ، والیٹ، گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ وہ کتنا پرسکون تھا اسے بے چین کر کے۔ نورے کو اس کا سکون بری طرح کھلا۔ میں نے بھی آپ سے آپ کی اس کارستانی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی نور العین سلطان نہیں۔ اس نے سلطان کو دیکھ کر سوچا جو اب اپنے بائیں ہاتھ سے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش کرتے ہوئے اس نے نورے کو دیکھا اور ہونٹوں پر پھر شریر مسکراہٹ رینگ گئی۔ کیا ہوا، زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں؟ اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو نورے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلیں بیگم صاحبہ، ہم تیار ہیں، اس کے دیکھنے کے انداز پر سلطان نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گیا۔ جینیفر آپ شاپنگ پر کب جائیں گی؟ سلطان نے بریک فاسٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نورے کل کہہ رہی ہے، جینیفر نے جواب دیا۔ کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ اس نے نورے کو دیکھ کر پوچھا۔ دراصل آج مجھے لنچ پر جانا ہے اور اس کے بعد اسٹوڈیو تو شاید لیٹ ہو جائے گا۔ نورے نے جواب دیا۔ کہاں پر جائیں گے آپ لنچ پر؟ سلطان نے کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ دراصل ایک ایکٹر کے گھر پر لنچ ہے، بالی ووڈ کے پی آر نے ان کے بہاف پر لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ لنچ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انٹرویو بھی، وہ کھاتے ہوئے بے فکری سے بتا رہی تھی۔ جانا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی تبھی تو جاؤں گی، وہ ابھی بھی بے فکری سے جواب دے رہی تھی۔ سلطان کے لیے یہ سب نیا تھا، اس کے لیے نہیں، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا اور وہ نہیں۔ ٹھیک ہے پھر ربال، آج آپ ہماری نہیں نورے کے ساتھ جائیں گے، سلطان نے ربال سے کہا جو خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے بنا دیکھے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، نورے نے ایک دم کہا۔ نہیں، ربال آپ کے ساتھ جائیں گے، سلطان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بریک فاسٹ کرنے لگا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ جینیفر سب سے نظریں بچا کر ربال کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ یہ شاید رات بھر نہیں سویا، اس نے دل میں سوچا۔ واقعی وہ پوری رات جاگا تھا کیونکہ زرغام بہانے سے فتح محل میں رکا تھا اور اس کا رکنا ربال کی نیند اڑا گیا تھا۔ وہ پوری رات جاگ کر جینیفر کے کمرے کے آس پاس ہی ٹہلتا رہا۔ پھر صبح اسے دلی آنا تھا، رات کا رت جگا
اور پھر سفر نے اسے پوری طرح تھکا دیا تھا۔ تھکن کی ہی وجہ تھی جو وہ یہاں کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا، ورنہ سلطان کے اس گھر میں اسے کمرہ دینے کے باوجود بھی وہ یہاں کبھی کبھار ہی رکتا تھا۔ اسے جو سکون اپنے 2 کمرے کے فلیٹ میں ملتا تھا وہ اس محل نما گھر میں نہیں ملتا تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے 17 سال اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ گزارے تھے جو دنیا کے لیے اس کے ماں باپ تھے، جنہوں نے اسے بے حد محبت اور بے حد لاڈ سے پالا تھا۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب ملازمہ ان تینوں کے لیے کافی اور ربال اور نورے کے لیے چائے لے آئی۔ سب کے سامنے چائے کافی رکھ کر واپس چلی گئی۔ نورے نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ چائے میں 3 چمچ چینی تھی۔ میٹھی چائے نے کچھ دیر پہلے کہے جانے والے سلطان کی بات یاد دلائی۔ اس نے اپنی چائے کا کپ رکھا اور سب کو دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر شوگر کا بول اٹھایا اور ایک کے بعد ایک 3 چمچ چینی سلطان کی کافی میں ڈال دی۔ سب نے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ سلطان جب اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا، وہ تو اپنی بیگم کو اپنی کافی میں چینی ملاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کافی پیجئے۔ چینی گھول کر چمچ کو 1-2 بار مگ کے کونے پر مار کر چمچ کو پلیٹ کی سائیڈ میں رکھا اور اپنی چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے دوبارہ اسے کافی پینے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی چائے کافی چھوڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ربال اور جینیفر تو حیران تھے، لیکن شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ عود آئی تھی۔ بیٹا، باس کا بھی ایک باس ہوتا ہے اور تمہاری باس تمہارے پہلو میں بیٹھی ہے، شہریار نے دل میں سوچا اور مزے سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا سلطان کو میٹھے سے بہت چڑ ہے۔ یہ دیکھنا مزیدار ہوتا کہ وہ کافی پیتا یا نہیں۔ وہ دونوں بھی شاید اسی انتظار میں اسے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے پہلے نورے کو، پھر باقی ان تینوں کو دیکھا، پھر سر کو خم دیتے کافی کا مگ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ تینوں حیران ہوئے اور نورے اپنی فتح پر خوش۔ وہ ایک ایک گھونٹ میٹھی کافی زہر مار کرنے لگا۔ اسے کبھی کڑوی کافی زہر نہیں لگی، لیکن میٹھی کافی زہر لگ رہی تھی۔ نورے بڑے مزے سے اپنی میٹھی چائے پی رہی تھی اور سلطان خود پر ضبط کر کے بڑے صبر سے میٹھی کافی ختم کر کے اس نے ٹیبل پر مگ رکھا اور اٹھ کر نورے کو مسکرا کر دیکھا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ تینوں ہنسنے لگے۔ نور، یو آر راک۔ تم نے وہ کر دکھایا جو ہم میں سے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تم نے سلطان کو میٹھا کھلا دیا۔ شہریار نے ہنس کر جواب دیا تو نورے بھی ہنسنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو اسے لندن میں آئس کریم بھی کھلا چکی ہے۔ وہ سب ہنس رہے تھے جب ملازم بھاگتا ہوا نورے کے پاس آیا۔ بیگم صاحبہ، نواب صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، اس نے کہا تو نورے تینوں کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سلطان کو بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا۔ وہ کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسل رہا تھا تو کبھی اپنے کن پٹیوں پر تو کبھی اپنے گلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کو بازو سے تھام کر پیچھے کی طرف لے جاتے دیوار سے پن کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ اس کے چہرے کا زاویہ بگڑا ہوا تھا۔ نورے اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ نور، اس کے ہنسنے پر سلطان نے اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن نور اس کی آنکھیں دکھانے کو کسی خاطر میں نہ لاتی۔ اگلے ہی پل اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے اسے چونکا گئی۔ سلطان کی پکڑ اس کے بازو پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اپنے بازو پر پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی اس نے سلطان کی گردن میں اپنے
ہاتھ پھنسائے اور اس کے گلے کی ابھرتی نسوں پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے اس کے لبوں کو چومتی گئی۔ سلطان ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوئی، پھر برا سا منہ بنا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ، مزہ نہیں آیا۔ آپ کے لمس سے تو ہمیں ابھی بھی کڑوی کافی کا ہی ٹیسٹ آیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو 3 چمچ چینی پلانے کا۔ سلطان منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے نیواں ہونٹوں پر لب رکھ کے انہیں بند کرتے پیچھے ہوئی۔ میٹھا پینا شروع کر دیجئے تاکہ مجھے بھی اچھا لگے، یا خود ہی خود انجوائے کریں گے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی، اس کی کالر درست کرتی، ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ سلطان اپنی جگہ کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ پھر ایک دم اسے اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے نچلے لب کے کونے پر رکھا تو وہاں سے کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی انگلی پر خون کی ہلکی سی بوندیں لگی تھیں۔ بدلہ لے کر گئی ہیں آپ ہم سے؟ وہ انگوٹھے سے اپنے ہونٹوں کے کونے پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں جانے سلطان، آپ کو جو کرنا ہے آپ خوشی خوشی کریں، پھر جو ہم کریں گے وہ آپ خوشی خوشی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ خیالوں میں اس سے کہتے وہ خود کو کمپوز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ حدیث کو بھی کچھ دیر پہلے سارا بیگم نے بتایا تھا کہ وہ اور جیلانی صاحب کل کرن کے گھر اس کا پروپوزل لے کر جا چکے ہیں۔ یہ سن کر تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے پوچھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ سارا بیگم نے اسے 3 دن پہلے ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، اس نے کہا۔ پھر اس کے 2 دن بعد ہم نے آپ سے دوبارہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا آپ سے رکیے۔ پھر اس کے 2 دن بعد ہم نے آپ سے دوبارہ پوچھا تھا اور آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ ہمارے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ تب آپ یہ کہہ کر گئے تھے کہ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ کہا تھا یا نہیں؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر پوچھا۔ ہاں کہا تھا، لیکن وہ آپ کی ضد اور آپ کی مسلسل ایک ہی گردان سے بچنے کے لیے۔ مجھے کیا پتا تھا آپ میری اس بات کو سیریس لے کر اگلے دن میرا پروپوزل لے کر ہی چلی جائیں گی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا اور وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے مرد کو، جو اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامے نفی میں سر ہلا رہا تھا، اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں آخر اس لڑکی سے پرابلم کیا ہے؟ کیا چیز کی کمی ہے اس لڑکی میں؟ پڑھی لکھی ہے، خاندانی ہے، دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے، اور کسی بھی لڑکے کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ سارا بیگم کو اس کا یوں سر تھام کر بیٹھنا ایک آنکھ نہیں بھایا تو تڑک کر پوچھنے لگی۔ وہ پڑھی لکھی ہے، خاندانی ہے، خوبصورت ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ویسی نہیں ہے جیسی لڑکی مجھے چاہیے۔ کون سی اپسرا چاہیے آپ کو، ذرا ایکسپلین کریں۔ وہ طنزیہ بولی۔ حدیث اپنی ماں کا طنز سمجھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے صبر اور تحمل سے بولا۔ سب سے پہلے تو مجھے ایک ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے، جو کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک سوبر سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کرنی ہے، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بچوں والی حرکتیں ہیں اس کی، لائف کو سیریس نہیں لیتی ہے۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ دوبارہ ان کے گھر مت جائیے گا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ انہیں حیران چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔
अगर ये नहीं माना तो। अब सारा बेगम अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गई। अजीब हो तुम माँ बेटे। बेटा माना नहीं और माँ रिश्ता लेकर चली गई। अब क्या जवाब देंगे हम आफरीदी साहब को। वो भी इनके सामने निढाल से होकर बैठ गए। सोचती हूँ मैं कुछ, इन्होंने कहा तो जिलानी साहब बस इन्हें देख कर रह गए। कहा कुछ नहीं, फिलहाल कहने के लिए इनके पास था भी कुछ नहीं। वो जले दिल के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। हॉस्पिटल पहुंच कर वो अपने इसी उखड़े मूड के साथ अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। आते जाते डॉक्टर्स और स्टाफ इसे ग्रीट कर रहे थे, लेकिन वो सबका इसी अंदाज में जवाब देता अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। कब आएंगी ये? मैं अपने घर से इतनी देर पहले निकल चुकी हूँ, लेकिन इस इंसान का पता नहीं क्या डॉक्टर को ये ज़ेब देता है कि इतनी देर से आए। अरे डॉक्टर का पेशा तो ऐसा है कि 24 घंटे ही ऑन ड्यूटी रहना चाहिए, ता पता नहीं कब किसको इनकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन नहीं, ये तो हदीद साहब हैं, ये आएंगे फुर्सत में। वो कहते हुए इधर उधर देखती इसके कैबिन का जायज़ा ले रही थी। ये डिग्रियां कहाँ से ख़रीदी हैं इन्होंने? ज़रा देखूं तो सही। एक साइड दीवार पर लगी इसकी फ्रेम शुदा डिग्रियां, इसको मिले हुए अवार्ड्स और इसकी अचीवमेंट्स थी। ओहो, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मतलब ठीक ठाक डॉक्टर है। इसकी सारी डिग्रियां, इसकी अचीवमेंट और गोल्ड मेडल्स देखकर वो खुद से कहकर दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गई। बाहर स्टूडेंट सॉरी बाहर पेशेंट हदीद का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो अपने वकील होने का रूप झाड़ती सबसे पहले इसके कैबिन में आकर बैठ गई। वो चलता हुआ अपने कैबिन में आया, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने किरण को नहीं देखा था। इसने अपने हाथ में पकड़े ब्रीफकेस खोलने के अंदाज में टेबल पर रखा और उलझता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही सामने किरण पर नज़र पड़ी वो चौंक गया। आप यहाँ कैसे? इसने एकदम संभल कर पूछा। मुझे आपसे बात करनी थी, किरण ने बिना किसी तमहीद के सीधे होते हुए कहा। मुझे भी, हदीद ने कहा कि अच्छा टाइम था कि वो रिश्ते से साफ इनकार कर देता, चाहे इसे भला लगता या बुरा। ठीक है, आप भी कर लेना, लेकिन पहले मैं करूँगी। यू नो लेडीज़ फर्स्ट, इसने कहा तो हदीद ने हाथ उठाकर पहले इसे बोलने का इशारा किया। एक बात बताएं, ये आपके पेरेंट्स मेरी ज़िंदगी ख़राब करने क्यों आए थे? इसके इशारे पर इसने जो बोलना शुरू किया तो पहली ही बात पर हदीद की आंखें खुल गईं। जी? इसने नासमझी से कहा। जी बिल्कुल, कल आपके पेरेंट्स मेरे घर मेरे लिए आपका प्रपोज़ल लेकर आए थे। बताएं, क्या ये अच्छी बात है किसी की बच्ची की ज़िंदगी को ख़राब करने का सोचना? ठीक है, मैं अच्छी हूँ, इन्हें पसंद भी आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आप जैसे इंसान के लिए मेरा प्रपोज़ल ले आए। कहाँ आप, कहाँ मैं? इसने पहले हदीद और फिर अपनी तरफ इशारा किया। मतलब मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है। हम दोनों तो ज़मीन और आसमान हैं जो कभी नहीं मिल सकते। आप तो अपनी जैसी से शादी करें। इसने अपनी जैसी कहा तो हदीद ने लब भींच कर इसे देखा। ये अपनी जैसी से आपकी क्या मुराद है? इसने बामुश्किल अपने गुस्से पर ज़ब्त करते हुए पूछा। अरे आपकी जैसी मतलब खड़ूस? मैं तो खड़ूस नहीं हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, खुश रहने वाली, खुश रखने वाली। आप थोड़ी ऐसे हैं। आप ना तो खुद खुश रहेंगे ना मुझे खुश रहने देंगे। मुझे पता है, हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए अच्छा सोचा, लेकिन यहाँ वो चूक कर गए क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं। अगर मेरे बारे में वो एक बार भी सोचते तो मेरे घर वो आपका प्रपोज़ल लेकर ना आते।
کہاں میں کوئل، کہاں آپ باز؟ اس نے کہا تو ایک ہتھوڑا سا حدید کے دماغ پر جا کر لگا۔ کوئل باز، وہ زیر لب بڑبڑایا، دیکھیں میں زیادہ بات کرنے کی عادی نہیں ہوں، شاید ہمیں شارٹ میں نمٹاتے ہیں۔ اوکے، شارٹ میں نمٹاتے ہیں۔ میں یہاں آپ سے شادی سے انکار کرنے آئی ہوں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ مجھے اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، ایک ہی تو زندگی ملی ہے، اسے بھی آپ سے شادی کر کے تجربے کی نظر کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہی تھی اور اس کی ایک ایک بات حدید کے خون میں ابال اٹھا رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ غصے کی انتہا پر تھا اور غصے کو ضبط کرنے کی انتہا پر بھی۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اس کے خاموش ہونے پر اس نے بمشکل پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو میرے دماغ میں اتنی ہی باتیں آئی تھیں جو میں نے کہہ دی، مجھے نہیں لگتا مزید کچھ اور کہنے کی گنجائش ہے۔ اتنی سی باتوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے آپ کے بارے میں نادر خیالات کیا ہیں۔ جی، میں سمجھ گیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں آپ کو کیا کہنا تھا؟ وہ بڑے سکون سے بولی، اپنے دل کی بات کہہ کر جو ہلکا ہو گیا تھا، دل جو ہلکا ہو گیا تھا۔ نہیں، تم سے کچھ نہیں کہنا، جو بھی کہوں گا اپنے پیرنٹس سے کہوں گا۔ سنجیدگی ہنوز تھی۔ ٹھیک ہے، ان سے ہی کہے گا، مجھ سے کہہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کون سا آپ کی بات غور سے سننی تھی؟ وہ ہنستی ہوئی اٹھی اور اس کو بائے بائے کرتی کمرے سے نکل گئی۔ حدید نے غصے سے جبڑے بھینچے اور کرسی سے اٹھ کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک لڑکی، ایک عام سی لڑکی اس کے سامنے اسے ریجیکٹ کر کے گئی اور بری طرح کر کے گئی ہے۔ آہ! اس کے لبوں سے ایک آہ برآمد ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں سارا پانی حلق کے نیچے اتار لیا۔ کچھ دیر وہ کیبن میں ٹہل کر خود کو کمپوز کرتا رہا، پھر ایک لمحے میں کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے اپنے کوٹ سے اپنا موبائل نکالا اور سارا بیگم کو کال ملا دی۔ میں آپ کا کہا ماننے کو تیار ہوں، میں کرن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے فون اٹھاتے ہی حدید نے کہا اور اپنی بات کہہ کر فون رکھ دیا، جبکہ سامنے سارا بیگم کو جیسے خوشی کا دورہ پڑ گیا۔ انہیں لگا شاید ان کے بیٹے کو اپنے رویے کا احساس ہوا ہے، تبھی اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہیں کیا پتہ ایک لڑکی نے اس کی انا پر ضرب لگایا ہے، تبھی وہ اس فیصلے پر پہنچا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی زندگی مجھ سے شادی کرنے پر تجربے کی نظر ہوتی ہے یا نہیں۔ کوئل اور تم آفت کی پرکالہ ہو، جسے اپنی دسترس میں لے کر میں نے نہ سدھار دیا تو میرا نام بھی حدید جیلانی نہیں۔ خود سے کہتا وہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اور انٹرکام کا بٹن پش کر کے اپنے اسسٹنٹ سے پیشنٹ کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ کرن ہاسپٹل سے ایسے خوش ہو کر نکلی تھی جیسے کوئی مار کا سر کر کے آئی ہو، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے پیچھے ساری بازی الٹ چکی ہے۔ جاری ہے، یہ نوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو سنتے نہیں ہیں، جو ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اب لکھنا پڑے گا
تاکہ ان کو پتہ چلے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو پڑھ لیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔